حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں صحیح اسلام کی پہچان کروائی اور صحیح العقیدہ ہمیں بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنایا. برادران اسلام، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن تمام مسلمان مرد اور عورتیں اپنے ایمان کی تازگی لیے ہوئے اللہ کے گھروں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور ایک جذبے کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھا جاتا ہے. اور جو خطیب حضرات علم دیتے ہیں انہیں علم کو اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ میں پیوست کرتے ہوئے آئندہ جمعے کی تیاری ہم کرنے لگتے ہیں. اسی ضمن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر جمعہ ایک نیا عنوان آپ کے سامنے لایا جائے اور ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھا جائے جس کے ذریعے سے ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا اسلام مضبوط ہو
اور مسلمانوں کے درمیان میں جو افراط تفریح کا ماحول ہے وہ ماحول بھی ختم ہو، اور وہ زندگی میں اور آپ گزار کر جنت حاصل کریں جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے گزارا تھا، جن کی زندگیاں پریشان حال تھی، جن کی زندگیاں قسمہ پرسی میں تھی، جو غربت کے مارے تھے، جو مظلوم ہو چکے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں ایسا طاقتور بنا دیا کہ عامر بن ربیعہ نے جو ہے نا کسرا کے محل میں کھڑے ہو کر کلمہ توحید کو بلند کر کے جس کی خالین کو چھنی کر دیا تھا، اور جو اسی کسرا کے ایران کی سرزمین پر جنہوں نے رستم جیسے پہلوان کو زمین چٹا کر دھول چٹا دی تھی، کیا وجوہات تھی عزیزان محترم، کیا باتیں تھی عزیزان محترم، کیا واقعات تھے عزیزان محترم۔ ہر جمعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک صحابی کا واقعہ اور دلرانہ واقعہ، بہادرانہ واقعہ، طاقت کا واقعہ جس سے ہمارے جسموں کے اندر ایک بجلی کون جائے، جس سے ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل بن جائیں، جس سے ہم معاشرے کو جو ہے نا برائیوں کو ختم کرنے کے قابل بن جائیں، ہم ضرور رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اسی ضمن میں ہم نے ایک عنوان جو آپ کے سامنے آج لائے ہیں، وہ عنوان کچھ عجیب سا بھی لگے گا لیکن حقائق پر مبنی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہماری ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حیات پر ہماری گفتگو ہوگی، صحابہ کے واقعات پر ہماری گفتگو ہوگی۔ وہ عنوان کچھ اس طرح سے ہے عزیزان محترم کہ یہ ایک الگ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سننے کے بعد فیصلہ کریں، سمجھیں کہ جس دین کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان سے قرآنی آیتوں کا نزول کیا تھا، جس دین اسلام کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس سرزمین پر لاگو کرنے کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ پر لانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا مستحق بنانے کے لیے، کچھ کم و بیش اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ہر نبی کا پیغام صرف یہ تھا عزیزان محترم کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بنا کر اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر، شافع محشر بنا کر، مالک حوض کوثر بنا کر، محسن انسانیت بنا کر، جس کی رحمت کے سائے میں صرف انسان ہی نہیں چرند اور پرند بھی آ جاتے ہیں، وہ نبی رحمت کو اللہ نے بھیج کر دنیا میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے اندر ایک نبی آپ جو ہے جن کو ہم بھیج رہے ہیں۔ ویسے تو ہم ہر خطے کے لیے، ہر قصبے کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر ملک کے لیے ایک ایک وقت میں 2 اور 3 نبیوں کو ضرور دنیا کے اندر بھیجتے رہے، لیکن اب آپ کی آمد یہ آخری آمد رہے گی۔ انسانیت نبیوں کو آنے کے لیے ترسے گی، لیکن آپ کی تعلیمات سے روشناس ہوتی رہے گی، اور یہ آپ کی تعلیمات اسے روز قیامت تک اندھیرے میں نہیں اجالے میں بھی روشنی کا کام کرتی رہے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 18 کا نزول کرتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ان حالات میں جو ہے نا نزول کرتا ہے کہ انسان اپنے طریقوں پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل جو تھی، یہود و نصارہ جو تھے، اپنے بنائے ہوئے دین پر قائم تھے۔ یہود و نصارہ جو تھے اپنے بڑوں کے دین کو، باتوں کو دین سمجھ کر چل رہے تھے۔ یہود و نصارہ جو تھے وہ لوگ اللہ کے قانون کو توڑ کر، توریت اور انجیل کے قانون کو چھوڑتے ہوئے اپنی من مانی کا قانون لے کر اس سرزمین پر دندناتے ہوئے پھر رہے تھے، اور انہی کا شکار اس وقت کے بہت سارے قبائل، اس وقت کے بہت سارے لوگ ہو چکے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس آیت کا نزول کر کے سب کی اکڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیا، سب
کی کمر کو توڑ دیا، باطل کو دفن کر دیا، حق کا بول بالا کر دیا۔ دین کئی ہو سکتے ہیں، دین مرضی سے ہو سکتا ہے، دین ہر آدمی تراش سکتا ہے، دین ہر امت کا بڑا آدمی لے کر کے چل سکتا ہے، لیکن دین اسلام کی جب بات آتی ہے تو دو اجزاء کا مرکب دین اسلام ہے، وہ ہے خالصتاً کتاب اللہ، دوسرا میرے آقا کا پیغام۔ ان دونوں کو ملا کر دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دین کئی تھے عرب کے اندر، دین کئی تھے بنی اسرائیل کے اندر، اس لیے کہ ہر قبیلہ اپنے طور پر اپنے عقائد کو گھڑ کر کے ایک دین سمجھا رہا تھا، لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس آیت کا نزول کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کانوں کو ذرا کھول کے سننا عزیزان محترم، اپنے عقیدوں کی درستگی کے لیے سننا عزیزان محترم۔ آج معاملہ مسلمانوں کا یہ آ گیا کہ دین کی بات ہے جمع ہو جائیے، دین کی بات کرنا ہے جمع ہو جائیے، دین یہ چاہتا ہے ہم یہ بتاتے ہیں، دین میں یہ بات ہے ہم کہتے ہیں۔ کوئی مائکا لال یہ نہیں کہتا کہ دین اسلام یہ چاہتا ہے، کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ دین اسلام کیا چاہتا ہے۔ دین میرے خیال کا نام ہے، دین میرے سوچ اور فکر میں کھڑے ہوئے نظام کا نام ہے، دین میرے خاندانی منصوبہ بندی کی عبادتوں کا نام ہے، دین خبر پرستی کا نام ہے، دین یہ جو ہے نا عرس وغیرہ کرنے کا نام ہے۔ دین اسلام کیا ہے عزیزان محترم؟ اللہ نے کہا کہ تمام دینوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اسلام پسند ہے۔ اللہ اکبر! دین اسلام کی شان کیا کہنا، جس کی گواہی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے شہید اللہ انہ کے عنوان سے دیا۔ کہا کہ گواہ رہنا اے میرے تمام کے تمام نبی کے امتیوں، ہم گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ جو صرف دین کہتا ہے وہ اپنے خیالات پر جمع رہے۔ دین اسلام جب کہا جائے گا وہ اسلام مجھے اور آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اسی دین کو لے کر کے کیا کیا رنگ رنگلیاں رچائی گئیں، اسی دین کو لے کر کے مسلمانوں کے عقائد میں کیسے بیزارگی لائی گئی، اسی دین کو لے کر کے مسلمانوں کو کیسے بے راہروی کا شکار بنایا گیا، اسی دین کو لے کر کے نبی کے تائید میں بات کرتے ہوئے کیسے من گھڑت روایات کو لایا گیا۔ ذرا غور کرنا عزیزان محترم، دو باتیں آج آپ کے سامنے رہیں گی، اسلام کیا چاہتا ہے اور اسلام دین اسلام کیسا ہے، اور ایک ہے جو دین ہے۔ اسی ضمن میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 90 تک اطمینان کے ساتھ خطبہ ہونے کے بعد گھروں کو بعد میں جاؤ، اپنے عقیدے کی فکر کرو، اس لیے کہ جس کا عقیدہ سچا رہے گا، جس کا عقیدہ قرآن حدیث پر رہے گا، وہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کا عقیدہ خراب رہے گا، جس کا عقیدہ اپنے پیر و مرشد کے دین پر رہے گا یا خاندان کے بڑوں پر رہے گا یا کوئی بتائے ہوئے غیر نتو خیرے کے دین پر چلے گا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جہنم اس کا مقدر بنا دی جائے گی۔ صرف اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں جو دین اسلام پر چلتا ہے، دین اسلام کے قانون کو مانتا ہے، دین اسلام کی باتوں کو مانتا ہے، دین اسلام ہی سچا مذہب سمجھ کر چلتا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ عزیزان محترم، یہ گمراہی کے دلدل سے مجھے اور آپ کو نکلنا ہے، یہ گمراہی کے دلدل سے مجھے اور آپ کو نکالنا ہے، یہ گمراہی کے دلدل سے مجھے اور آپ کو اپنی برادریوں کو، مسلم طبقے کو بچانا ہے۔ جہاں کہیں غیر غلط گفتگو اسلام کے خلاف ہوتی ہو یا دین کہہ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہو تو ایسے لوگوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 سے لے کر 90 تک اللہ نے خطرناک بات بتائی۔ پڑھو اطمینان کے ساتھ، پڑھو اطمینان کے ساتھ، بیٹھو مساجد کے اندر۔ اگر نہیں بیٹھنا چاہتے تو کم سے کم اپنے گھر جا کر سب سے پہلے آج میں اور آپ ایک کام کریں کہ کلام اللہ قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید کو کھولیں اور چیک کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے 90 میں کیا احکامات نازل کیے ہیں، کیا چتاونی اللہ نے دی ہے، کس چیز سے اللہ نے ڈرایا ہے، کس چیز کی اللہ نے گواہی دی ہے، اور کیا ہوگا ان کا جو دین اسلام کو چھوڑ کر صرف دین کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ کیا مقدرات ان کے بنا رہا ہے۔ غور کرو عزیزان محترم، دین اسلام ہی ہے جو صحابہ کو زمین پر چلتے تو جنت میں جن کے قدموں کی آواز سنا دیتا تھا۔ دین اسلام ہی تھا جنہوں نے رومیوں کو دھول چٹا دی تھی۔ دین اسلام ہی تھا جس نے دشمنوں کا بدر کی سرزمین پر زمین دوز کر دیا تھا۔ یہ دین اسلام ہی تھا، دین اسلام کا نعرہ ہی تھا صحابہ کے پاس، جنہوں نے احد کی جنگ کو، ہاری ہوئی جنگ کو جو ہے کامیابیوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ دین اسلام تھا عزیزان محترم۔ صحابہ جب تک دین پہ تھے تو کبھی لات کی پوجا کرتے تھے، کبھی عزا کے سامنے سر کو جھکاتے تھے، کبھی حبل کو بڑا مانتے تھے، کبھی یعوز اور نصر کے سامنے اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ دین اسلام تھا، دین تھا عزیزان محترم۔ دین اسلام جب آیا تو کہا دین اسلام نے کہ اب یہ سارے کے سارے تمہارے رسومات حرام ہیں، حرام۔ اب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے ولی یا بزرگ کے نام پر بکرا ذبح نہیں کر سکتے۔ اب تم کسی اور کے نام پر ایک جگہ جاترا یا عرس نہیں لگا سکتے۔ اب اللہ کو چھوڑ کر تم کسی خبر والے کو پکار نہیں سکتے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کو آواز نہیں دے سکتے۔ تو اب تم دین اسلام آ چکا ہے، اب پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب اگر سر جھکے گا اللہ کے دربار میں جھکے گا، اب سر جھکے گا اس کائنات کا مشکل کشا وحدہ لا شریک لہ کے لیے جھکے گا۔ اب پریشانیوں کا حل اگر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اب انسانیت کو سدھارنے کا موقع ہوگا، کلام اللہ کے نزول سے ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دین اسلام کو نازل کر کے یہ بتا دیا اور سمجھا دیا انسانیت کو کہ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دین اسلام کی اہمیت ہے۔ دین اسلام قانون الہی کا نام ہے، دین اسلام فرمان نبوی کا نام ہے، اور دین اسلام انسانیت کے اندر توحید کو کوٹ کوٹ کر بھرنے کا نام ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ سال ہوتا ہے تو خبروں کا عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کے معنی کیا ہوتے ہیں عزیزان محترم؟ شاید آپ جاننے سے قاصر رہے یا آپ نے معلومات کرنا نہیں چاہا۔ معلومات کرو تو صحیح کہ عرس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور کیا یہ لوگ جو ہے نا اس کا غلط معنی نکال کر دین کے نام پڑھ کر مسلمانوں کو خبروں پر جو ہے نا جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کا ڈر سینوں سے نکال کر خبروں والوں سے ڈرا ڈرا کر مسلمانوں کو جینے پر مجبور کر دیا۔ سارے کا سارا کلام سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس کے سین تک اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمانوں کی سربلندی کا تذکرہ کیا، جنت کی خوشخبریوں کا تذکرہ کیا، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، نبی کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کیا، صحابہ کے واقعات کا تذکرہ کیا، اپنی توحید کو بلند بالا بتا کر کیا۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر رکھی، اور اسی قرآن اور حدیث کے قانون نے عرس جو آج مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر سال ایک کا عرس منایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سالانہ عرس ہے، آؤ ان کا عرس مناتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عروس سے عرس ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عروس کس کو کہا جاتا ہے؟ آج تو ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اردو کو بچانے کی بات کرتے ہیں، ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں۔ حال تو یہ بنا دیا اس امت کا، اردو نہیں آتی مجھے اور آپ کو، اردو کو انگلش میں لکھ کر دینا پڑتا ہے جب کہیں یہ مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ عروس کے معنی ہے دلہن کے، دلہن کو عروس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، سوالات کرنے والے فرشتے منکر اور نکیر حاضر ہو جاتے ہیں، اور سوال کرنے والے مردے سے سوال کرتے ہیں من ربک،
من دینو کا من نبیو کا، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 سوالات اس سے ہو جائیں، اور جو مردہ مرنے والا آدمی وسیلے کے ذریعے سے کوئی آپشن نہیں دیا جائے گا، تم کو یاد نہیں ہے تو ذرا بیوی سے پوچھ کے بتاؤ، تم کو یاد نہیں ہے تو کسی تمہارے حضرت اور پیر سے پوچھ کے جواب دو، یہ نہیں بتایا جائے گا۔ ڈائریکٹ سوال، ڈائریکٹ جواب۔ لوگ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر زندگی نہیں، خبر کے سوال جواب ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وسیلے کے بغیر کچھ نہیں۔ استغفر اللہ ربی، غرض عروس کی بات چل رہی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب 3 سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے، فرشتہ خوشخبری سنا دیا کہ میاں کامیاب، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اس کے خبر کے اندر، اس کی خبر کو ٹھنڈی کر دیا جائے، استقبال ہے تیرا ہے مرنے والے، تو نے سوال کے جوابات بہترین دے دیے۔ اب جب کامیاب ہو گیا وہ آدمی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو دلہن کی طرح خبر میں لٹا دیا جاتا ہے، آرام کے ساتھ نرم جنت کے بستر پر اس کی خبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک دلہن کی طرح، عروس کی طرح اسے بستر جو ہے اس خبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے عرس، اور اسی سے کہا گیا ہے کہ مرنے والے کا ہر سالانہ جو نا عرس منایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ مرنے والا آدمی کتنے نیکیاں کیا یا کتنے گناہ کیا، کس کو خبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس کو خبر میں ثواب مل رہا ہے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں سے کہا گیا کہ ہر سالانہ عرس منائے، صندل کا جلوس نکالے۔ ارے غریب سڑکوں پر چادر کے لیے ترس رہا ہے، گرمی سے تپش میں پریشان ہو رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈے کا کوئی انتظام نہیں، سردی میں ایک آدمی ٹھٹر کر مر رہا ہے چوراہے کے اوپر، اور تم مرنے والے کے اوپر ہزاروں جو ہے نا غلاف اور چادریں اڑا کر ثواب کی نیت سمجھ رہے ہو۔ یہ دین ہے، دین اسلام نے روک لگا دی اس کے اوپر۔ کیسے روک لگائی دین اسلام نے؟ پڑھو سورہ یاسین سے پہلے کا سورہ، سورہ فاطر پڑھنا۔ ہم یہی کہتے ہیں ہم نوجوانوں سے، اس امت سے، کہ اس قرآن سے غفلت تمہیں دھوکے کی زندگی میں ڈالی ہوئی ہے۔ ہر غیر نتھو خیرے کی بات لے کر تم جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو، نبی کے امتی بننا چاہتے ہو، ناممکن سی بات ہے جیزان محترم۔ قانون دنیا میں بھی وہی چلے گا جو آسمان سے لوح محفوظ سے نافذ کیا گیا، اور آخرت میں بھی وہی قانون چلے گا جو قرآن کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ وہ قانون کو چھوڑ کر، وہ قانون کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کی بدتمیزیاں میں اور آپ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ نے مثالیں دی اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ خبروں والوں کے متعلق دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ تو دین تھا، قوالیاں کر کے، چوری کی لائٹ جلا کے، بڑے بڑے غلافاں اڑا کے، لائٹاں لگا کے، عورت مسجد میں آئے تو فتنہ، عرس میں آئے تو چلتا، حضرت کے خدموں کو جو ہے نا ہاتھ لگا کے چومے بھی تو جمتا، اور ہر مرد اور عورتیں خلط ملط عرس میں ہو جائیں تو چلتا، قوالی کے نام پر وجد میں آئے تو چلتا، جو چاہے کرو چلتا، دین میں سب جائز ہے، جو چاہے تم کر لو۔ اسلام نے پابندی لگائی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھو ان لوگوں سے۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ آج تو 1400 برس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں پوچھو ان سے، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت میں میرے نبی کے سامنے وہ جماعت تھی جو 100% ایمان والی تھی، جو پیور ایمان والے تھے، جن سے اللہ راضی ہونے کا وعدہ کر لیا تھا، جن کو اللہ جنت دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جنت کے حوریں بے چین رہتی تھی کہ فلانا صحابی زمین پر چل رہا ہے، کب مجھے اس کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے میرے آقا نے دین اسلام پیش کر کے کہا،
کہا کہ پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہ رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے، زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو خبروں کے اندر دفن ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا یہاں پر کہ میرے گھر میں قرآن مجید رکھی ہوئی ہے وہی پڑھنا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس مسجد کے محراب میں قرآن مجید رکھی ہوئی ہے یہی پڑھنا۔ ہم یہ دعوے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس دعوے کے قائل ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے دعویٰ پیش کر دیا کائنات میں کہ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور قیامت تک کوئی اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ جس کتاب کی حفاظت لے تو ہم چاہتے ہیں کہ دیوبندی مسجد کی قرآن پڑھی جائے، بریلوی مسلک کی قرآن پڑھی جائے، حنفی مسلک کی قرآن پڑھی جائے اور جماعت اسلامی کی قرآن پڑھی جائے۔ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہے قیامت کے صبح تک کہ اس ترجمے کو بدل کر اپنے من مانی باتوں کو رکھ دے۔ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مسلک کا آدمی ہے اٹھاؤ سورہ فاتر آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک اس کو پڑھو اور اپنے عقیدوں کے درست کرو۔ الحمدللہ یہ چاہتا ہے دین اسلام، یہ الگ دین ہے۔ دین اسلام الگ، خالص دین جو کہا جاتا ہے، تم کو دین کی بات پر جو ابھارا جاتا ہے وہ دین بالکل الگ ہے۔ اسلام سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں۔ جس طریقے سے رافضیت کا تعلق اسلام سے نہیں، قادیانیت کا تعلق اسلام سے نہیں، مہمانیت کا تعلق اسلام سے نہیں، بحیرہ اور خجوں کا تعلق اسلام سے نہیں، اسی طریقے سے جو اسلام کو چھوڑ کر، جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور دین تراش کر چلے گا، اس کا بھی اس اسلام سے، نبی پر جو نافذ کیا گیا، اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آؤ ذرا جائزہ لو، اپنے عقیدوں کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے باپوں اور ماؤں کا جائزہ لو، اپنے بھائیوں کا، پڑوسیوں کا جائزہ لو۔ دیکھو تو صحیح کہ لوگ دین پر چل رہے ہیں یا دین اسلام پر چل رہے ہیں۔ جو دین اسلام پر چل گیا، جو اللہ کو پسند ہے، اللہ نے واضح کر دیا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام دینوں کے اندر اللہ کو اسلام پسند ہے۔ اب جو اسلام اللہ کو پسند ہے، کیا اس میں فرقہ واریت ہو سکتی ہے؟ اس میں الگ الگ مساجدوں کو تراشنا ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں عبادتوں کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں؟ کیا اس میں نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی ایک مرشد یا امام کی بات پر ٹکنا ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، وہ اللہ ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے، اس کا کلمہ ایک ہے اور اس کا گھر بھی ایک ہی ہے، کعبۃ اللہ۔ جب وہ ایک ہے تو فرقہ واریت کی جڑ اس نے کاٹ کے رکھ دی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے 90 کے درمیان میں بڑی خطرناک بات کہی۔ ذرا کان کھول کے سننا، اپنے گھروں میں جا کر ان آیتوں کو ضرور پڑھنا۔ اس کے بعد پھر محلے میں، معاشرے میں، شہر میں، ملک میں، دنیا میں دندناتے ہوئے پھرنا اور کہنا کہ ہائے کدھر دنیا کو لے جا رہے ہو میاں، کدھر دنیا کے دوہرا تعریف لے جا رہے ہو، کدھر عبادتوں کے اندر گڑبڑ کر رہے ہو، کون سی کتاب پڑھانا تھا، کون سی کتاب اثر کے بعد تم پڑھا رہے ہو؟ ذرا کھول کے بتاؤ تو صحیح۔ تم جب تک کہ منہ نہیں کھولو گے تمہارا درگت یہی بنائی جائے گی، تمہارے حالات بگاڑ دیے جائیں گے، تمہاری جو نا ہوا کو اکھاڑ دیا جائے گا، تم کو بزدل بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ جمعے کے خطبوں کی جو کیفیت ہونا تھا دین اسلام کے اندر، جو جمعے کے خطبوں کی جو اہمیت، افادیت اور طاقت اور قوت بتائی گئی تھی، آج معاملہ تو یہ ہو گیا ہے نہ رسول کا تذکرہ، نہ صحابہ کا تذکرہ، نہ امہات المومنین کا تذکرہ۔ چوتھا پانچواں طبقہ جس کو بزرگان دین کہا جاتا ہے، اس کو بھی میں نے اور آپ نے گھڑ لیا ہے۔ آسمان سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی کہ یہ اللہ کے ولی ہے کیا کچھ ایسا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں۔
ابوبکر صدیق کی بات آئی تو میں دعویٰ کروں گا رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اکیلے میں، ہزاروں کی تعداد میں، جنگل میں، پہاڑ میں، بیابان میں، سمندر میں چھوڑ دیا جائے، تمام خونی جانور گھیر لیں، مجھ سے کہا جائے گا کیا ابوبکر اللہ کا ولی تھا؟ شکیل احمد گواہی دے گا اور کہے گا کہ ہاں یہ اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے بارے میں آیتوں کا نزول کر دیا۔ اللہ اکبر، جن کو ولی بنایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، ان کو ولی چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بعد کے چوتھے پانچویں طبقے کا آج تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مریض جو ہے نا، مرید کو جو ہے نا ہگنا آ گیا تھا، انہیں کیا کہ پیخانے کو گیا تھا، انہیں وہاں سے اٹھ کے آیا تھا، انہوں چپل پھینک کے مارے تھے، 1 مہینے کے بعد چپل لگی تھی، اس کے دیگ میں کھانا ہو گیا تھا، اس کی بیٹی کو بیٹا نہیں ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ، یہ دین ہے، دین بھٹکاتا ہے، دین تمہیں بگاڑتا ہے، تمہیں دین اسلام تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دیتا ہے جس میں کوئی بگاڑ نہیں۔ آج تک دنیا کا کوئی مائی کا لال، کوئی مفتی ہو یا کوئی عالم ہو، کوئی ہو، ان 2 کلمے کے مرکب کو ایک جگہ کر کے اپنے من کی بات نہیں بتا سکا۔ بتا سکا کیا؟ من کی بات تو وہ بتاتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو۔ آج کل بہت ہو رہی ہے من کی بات بھی، ہاں آپ لوگ نہیں سمجھیں گے میرے جملوں کو، شاید میں سمجھتا ہوں۔ جن کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جن کی کوئی سنتان نہ ہو، جن کا کوئی مقام نہ ہو، جو چوٹیوں میں رہتا ہو، وہ آدمی من کی بات کرتا ہے۔ اور آج ہمارے بھی ہے لوگ اسلام کا نام لے کر دین کی بات بتا کے من کی بات سنا رہے ہیں۔ من کی بات میں کوئی اہمیت نہیں ہے دوستو۔ اٹھاؤ سورہ فاتحہ، مالک یوم الدین سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک پڑھو، اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے 90 میں، اللہ اکبر، غور سے سننا دوستو۔ ہم اس ممبر سے، یہ ممبر توحید پرستوں کا ممبر ہے الحمدللہ، اور توحید پرست کبھی بھی رکھنا ڈالنے کا عادی نہیں ہوتا۔ توحید پرست کبھی بھی مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ البتہ توحید کا ممبر جو ہوتا ہے، بگڑے ہوئے اعمال، بگڑے ہوئے حالات کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ اب لوگ اگر اسے غلط لے کر کے غلط سمجھتے ہیں تو تمہاری عقل کا فطور ہے۔ ہم تو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے کہا کئی دین ہیں، دین کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام ایک ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان آیتوں میں بھی یہی بات کو دہرا کے کہا۔ غور سے سننا، ذرا کان کھول کے میں ماحول بنانا چاہ رہا ہوں اصل میں، تاکہ آپ کے بات ذہن میں بیٹھ جائے، اور گھر میں جا کے آپ سب سے پہلے قرآن مجید کھول کے سورہ آل عمران 3 نمبر کا سورہ نکال کے اس کی آیت نمبر 85 سے 90 تک بار بار پڑھو، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھو، نیکیاں ملتی جائیں گی، ادھر عقیدہ درست ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور سچے اسلام سے ہماری محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر جب سچے اسلام سے کسی کی محبت جب ہو جائے گی تو کیا یہ پیر پرستی، یہ جھنڈا پرستی ہوگی یا کنڈا پرستی چلے گی؟ یہ بزرگوں کا نام لے کر عرس منانا چلے گا؟ یہ جھنڈے اونٹوں پر نکال کر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا نظام چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا دوستو۔ قائم ہوگا اس سرزمین کے اوپر تو توحید کا پرچم قائم ہوگا انشاءاللہ۔ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ تیار ہوں، قرآن روز پڑھیں، قرآن سے اپنے عقیدے کو درست کریں، نبی کی باتوں سے اپنے عقیدے کو درست کریں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور معنوں کو سمجھ کر اپنے اندر ایک روحانی پاور بھر لیں، ایسا بھر لیں کہ دشمن ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر، بات غور سے سننا دوستو، پھر چکر لینا انشاءاللہ العزیز، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر اور دین تلاش کرے گا بہت بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا۔ کس نے کہا بھائی؟ کسی پیر کا قول ہے؟ کسی بزرگ کا قول ہے؟ کسی مفتی یا امام کا فتویٰ ہے؟
نہیں، خالق کائنات مالک ارض و سما نے اس آیت کا نزول کر کے وارننگ دی تمام لوگوں کو کہ اسلام ہی میں رہنا اور دین کی طرف نہیں بھاگنا، اسلام ہی تمہارے لیے سچا اور پکا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہ اسلام ہی ہے جو تمہیں جنت کے دروازے تک لے جانے والا ہے۔ اللہ نے کہا جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اللہ نے یہاں تک بات ختم نہیں کی۔ ہر آدمی کہتا ہے مسلمان کہ میں نبی کو چاہتا ہوں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نبی کا دیوانہ ہوں، ہر آدمی کہتا ہے ہمارے لیے ہمارے آقا ہی سب کچھ ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں رسول اللہ کی بات پر یقین کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان آیتوں کے اندر اس کی بھی خلئی کھول دی ایسے لوگوں کی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ رسول کی حقانیت کی گواہی دینے کے بعد گمراہی میں جا پڑیں، اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق جو آپ کا حکم وہی کامیاب، جو آپ کے حکم کے خلاف ہو وہ نہیں، وہ ہرگز نہیں چلنے والا۔ اللہ نے یہی کہا کہ رسول کی حقانیت کی گواہی دینے کے بعد لوگ گمراہ ہو جائیں، ان پر غور سے سننا ذرا۔ آج یہی حال ہے میرا اور آپ کا، جو ساری دنیا میں پٹ رہے ہیں میں اور آپ۔ اس ملک میں تو کچھ زیادہ ہی پٹ رہے ہیں میں اور آپ، جبکہ اس ملک کو سینچنے میں میرا اور آپ کا ہاتھ تھا، ہمارے آباء و اجداد کا ہاتھ تھا۔ ہمارے علماء نے پھانسیوں پر لٹک کر انگریزوں کی غلامی چھوڑ کر انگریزوں کی مخالفت میں نعروں کو بلند کرتے ہوئے اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے کام کیا تھا، لیکن وہ لوگ توحید پرست تھے نا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجد میں آ کر اپنے سروں کو جھکانے والے تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے، یہ ان کے عقیدوں میں نہیں تھا، وہ اسلام پر قائم و دائم تھے۔ اللہ نے کامیابی دی، اور آج میرے اور آپ کے عقیدوں میں کمزوری آ گئی، اور میں نے ہر در کو در سمجھ لیا، ہر در پر سر جھکانا سمجھ لیا، ہر در پر سر جھکا کر اپنی مجبوریوں کو ظاہر کرنا میں نے اسلام سمجھ لیا، حالانکہ دین ہے وہ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس آیت کے ضمن میں کہا کہ رسول کی حقانیت آنے کے بعد جو لوگ گمراہ ہو جائیں اور اپنی من مانی زندگی گزار لیں، ان پر تمام لوگوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ اللہ اکبر، غور کرو، اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے عقیدوں کو، اپنے ایمان کو درست کرو۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ ہر لمحہ سوچنا، گھر سے نکلتے وقت اسلام کون سا پیر باہر نکالنے کے بارے میں کہتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اسلام کون سا پیر اندر داخل ہونے کے بارے میں ڈالنے کے بارے میں کہتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر اسلام ڈالنے کے لیے کہتا ہے، مسجد سے نکلتے وقت کون سا پیر باہر نکالنے کے لیے اسلام کہتا ہے، مسجد کے آداب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تجارت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، میل ملاپ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، رشتوں کے بارے میں جو اسلام کیا کہتا ہے، پڑوس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، پڑوس غیر مسلم ہو تو اسلام کیا کہتا ہے، دشمنوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، محبت کرنے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، عبادتیں کیسی کرنا ہے اسلام کیا کہتا ہے۔ ہر وہ شے میں لے جا کر اگر اسلام سے جوڑ دوں انشاءاللہ تو پھر بہت بڑی گمراہی سے میں بچ سکتا ہوں۔ آج گمراہ ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین تراش لیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ 30 پاروں کی شکل میں 2326 آیتوں کو ہم نے قرآن سے چھوڑ دیا۔ قرآن کچھ اور حکم دیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا پیر یہ کہتا ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، نبی کا حکم کچھ اور کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا یہ کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کچھ اور کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، قرآن حدیث کا پیغام کچھ کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معاشرے میں زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں، قرآن حدیث کا پیغام کچھ کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی، جمعے کے دن مسجد کو بھر دو، 5 وقت مسجدیں خالی رہنے دو، انقلاب آ جائے گا۔ استغفر اللہ، اس سے بڑی بد نظمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، بچنا ہے اور بچانا ہے
جتنی چیزیں غیر اسلامی ہیں وہ تمام کی تمام دین میں داخل ہوں گی۔ دین اسلام میں جو چیزیں داخل ہیں وہ 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور در پر سر نہیں جھکانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی برحق اور نبی تسلیم کرنا ہے، قرآن کو آخری کتاب، مدلل کتاب، میری کامیابی کی کتاب مان کر اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اور آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کامیابی دے سکتا ہے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا کہ دین پہ اتنے عمل کرنے لگ گئے میں اور آپ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ فجر کی نماز اتنی صبح اور جلدی پڑھ لی جائے۔ ماں عائشہ نے اسلام کی بات لوگوں کے سامنے رکھ کر کے کہا کہ ہم لوگ نبی کے دور میں فجر کی نماز پڑھتے اور مسجد سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف جاتے تو ہمارے چہرے ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، ایسا اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ دین جب لوگوں پر غالب ہوا تو سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اسلام نے کہا اندھیرے میں پڑھو، دین نے کہا اجالے میں پڑھو۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور دین کو ہم نے لے لیا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص کی نماز منافق کی نماز ہے، اس کی نماز منافق کی نماز ہے، اس کی نماز منافق کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ ان الفاظ کو دہرا کر کہا۔ صحابہ میں ایک ہلبلی مچ گئی کہ ہو گیا کیا بھائی، کون سی نماز کس نمازی کے بارے میں اللہ کے نبی منافق کی کہہ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری پلٹ کر کہا کہ اس شخص کی نماز منافق کی ہے جو دیوار سے بیٹھ کر ٹیک لگائے انتظار کرتا ہے اور سورج زردی مائل ہو جاتا ہے اور پھیکا سورج پڑ جاتا ہے، اس کی لالی ختم ہو جاتی ہے، اس میں پیلا پن آ جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے اور عصر کی نماز 4 ٹھونگے مار کر پڑھ لیتا ہے، یہ نماز منافق کی ہے۔ اسلام نے کہا اول وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے، دین نے کہا 5:30 بجے پڑھی جائے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور دین کی طرف راغب ہو گئے۔ کدھر جا رہی ہے زندگی؟ کدھر جا رہی ہے زندگی؟ اسلام کو چاہنے میں یا اسلام پر چلنے میں کون سی دقت ہے؟ مشکل ہے کوئی تمہیں؟ آؤ اس مسجد میں ہم تمہیں سکھائیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ تم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہو نا، اصل میں تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ بیوی کو ہوٹل میں کھلانے کے لیے وقت ہے، بچوں کو گھمانے کے لیے وقت ہے، تجارت اور کاروبار کے لیے وقت ہے، پیسوں کو گننے کے لیے وقت ہے، تفریح کرنے کے لیے وقت ہے۔ حرام کے ولیموں میں جا کے مزے لے لے کے مچھلی انڈا کھانے میں تمہیں جو ہے نا وقت ہے، لیکن اچھی بات کی طرف تم نہیں آ سکتے۔ یہ مسجد میں آ کر تم وقت نہیں دے سکتے، اس علم تم حاصل نہیں کر سکتے، اپنے عمل کو تم درست نہیں کر سکتے، تو پھر تیار رہو میاں، تیار رہو۔ سب سے پہلا خطرناک جو کوڑا مارا جائے گا وہ کوڑا یہ مارا جائے گا کہ موت کے وقت ملک الموت آ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے بتا بیٹا کہاں زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری؟ ہائے ہائے، وہیں سے منہ بند کر دیا جائے گا، اب نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے کہ جو قرآن چاہتا تھا، جو احادیث چاہتی تھی، جو اللہ چاہتا تھا، جو رسول کا فرمان تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، وہ چھوڑ کر میں نے اپنی زندگی اپنا کر جیا۔ اب اس کے جوابات منہ سے نہیں نکلنے پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا بڑی خطرناک بات ہے دوستو، صحیح اسلام کی طرف آ جائیے، ورنہ نبی کی بات کو اگر تم چھوڑ دو گے، یہ خاندانی یا پاندانی منصوبہ بندی کے تحت زندگی گزارو گے تو جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا، جو توحید پرست ہے تم ان کے جو ہے نا نقش قدم پر چلو، الحمدللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا پرست تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، اسلام کیا ہے نہیں معلوم، جو بڑے دیکھتے تھے کرتا تھا، وہاں جھک گیا یہاں جھک گیا، مشکل کشا حاجت روا، بندہ نواز، غریب نواز، فلانا نواز، پوری دنیا کو نوازنے والا اللہ اس سے جو ہے اپنے دامن کو چھاڑ کر مردوں کی طرف لا لیا تھا۔ اب موت کا وقت اس کا قریب آ گیا اور جب اس کی زبان سے اچھے کلمات نہیں نکلتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر سوال کرتا ہے بتا کیا کیا تھا،
اس سے کوئی جملہ نہیں نکلے گا۔ وہ فرشتہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا اور اس کے گال پر، اس کے پیشانی پر اتنا مارے گا کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ بچائے دوست، اللہ کے نبی کہتے ہیں مار مار کے اس کے چہرے کو، اس کے گالوں کو وہ فرشتہ کالا کر دیتا ہے، اس کے زبان سے نہیں نکلنے پاتا، بڑی شدت کے ساتھ روح نکال لی گئی۔ کس کے ساتھ ہوگا یہ؟ اسلام پر چلنے والوں کے ساتھ؟ نعوذ باللہ نہیں۔ جو دین ماں باپ کا طریقہ لے کر، جو دین اپنے مرشدوں پیروں کا لے کر، جو دین خبر پرستوں کا لے کر، جو دین رافضیت کا لے کر، جو دین قادیانیت کا لے کر، جو دین بحیروں کا لے کر، جو دین میمنیت کا لے کر، ایسا دین لے کر کے جو آدمی آئے گا اس کا انجام تو یہی ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے خوشخبری سنائی ان کے لیے جو خالصتاً اسلام کو پکڑ کر چلتے تھے، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر جم کر چلتے تھے، اس کو کوئی نہیں چھوڑتا تھا، جو حکم آسمان کا تو وہی ہو بہو بجا لانے کی کوشش وہ کرتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی روح کو اللہ وحدہ لا شریک لہ مسکے میں سے بال کی طرح نکال لے گا، اسے ہوش بھی نہیں رہے گا۔ ابھی دیکھا ہے نا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ابھی 2 دن پہلے، ایک عالم صاحب توحید بیان کر رہے تھے، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے، صحابہ کی تعریف میں بیان کر رہے تھے۔ اللہ کی تعریف اور صحابہ کی تعریف کے درمیان میں اللہ نے بیان کرتے کرتے ہی ان کی روح کو قبض کر لیا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی، ذرا جھٹکا بھی نہیں لگا انہیں۔ یہ پہچان ہے، آؤ اسلام کی طرف، ورنہ ہم بار بار آپ سے کہہ رہے تھے، کئی برسوں سے آپ کا یہ بھائی بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ آواز صرف مسجد تک گونجنے کی آواز نہیں ہے دوستو، یہ آواز تو ہر اس باطل عقیدے تک اور ہر اس کفر کرنے والوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور جب یہ آواز پہنچتی ہے تو کئی قسم کے ان کے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آواز کو کیسے دفنا دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ آپ کا بھائی اس منبر سے برابر بولتا رہتا ہے، اور ہم نے چتاونی دی تھی اس بارے میں، برسوں سے چتاونی دی تھی۔ آج وہ بات ہونے جا رہی ہے، ایک ذلیل ترین اور ناپکار آدمی ہندوستان کی سرزمین کا، پروین توگاڑیا نے اعلان کر دیا کہ اب جمعیت العلماء ہند پر پابندی لگا دی جائے، دیوبند کے مدرسے کو بند کر دیا جائے، تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی جائے، اسے مخفل کر دیا جائے، ہندوستان میں انہیں دفن کر دیا جائے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ یہ تو ابتدا ہے، یہ تو ابتدا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھنا کسی دوسرے مسلک کے ہو تو ان کو کہہ رہے ہیں نا بھائی، ہم کو تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں، ارے ہم سمجھ رہے ہیں وہ کافر ہے، وہ ولانا ہے، وہ فلانا ہے، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن تمام کافروں کی نظر میں سب ملا کر کے مسلمان ہے، اور مسلمان کے خلاف میں آواز بلند کی جا رہی ہے۔ کیا تم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کوئی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر وائرل کیا ہے؟ تم کو کیا ضرورت ہے اس سے؟ کماؤ، بہت کماؤ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اندھا پن ہے، زیادتی کی حرص۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں، زیادتی کی کمانے کی حرص میں اندھا بنا دیا، تم خبروں تک جا پہنچے، تم کو پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے۔ اس کے بعد اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک المناک واقعہ ہوا۔ میری بیٹی کے ساتھ ہوتا تو میں مچل جاتا، آپ کی بہن کے ساتھ ہوتا تو آپ مچل جاتے، کسی کی بیوی کے ساتھ ہوتا تو دھاڑے مار کر روتے، غم آندہ ہو جاتے۔ دہلی کی سرزمین پر سابیہ نامی ایک مسلم لڑکی جو پولیس میں بھرتی ہوئی تھی، ابھی ظالموں نے اس کے جسم کو چھنی کر دیا، اور چاقوؤں سے پتہ نہیں کون سی تیز دھاری ہتھیار ان کے پاس تھے، دونوں چھاتیوں کو کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا، اس کی شرمگاہ میں چاقوؤں کو مار کر چھنی کر دیا، اس کے پیٹ پر اتنے ضربات لگائے گئے، اس کے ناک اور کان پر ضربات لگائے گئے، وہ بہن تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر
پر اس سرزمین پر اس ملک کی سرزمین پر دم کو توڑ دیا. وہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا تھی, وہ خاندان کا گھر کا سہارا بن رہی تھی. بوڑھے ماں باپ جو ہے نا کمزوری کی حالت میں آنسو بہاتے ہوئے التجا کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تم نوجوانوں سے کہ کون ہے ابابیل بن کے ہمارے پاس آ جائے, کون ہے خالد بن ولید بن کر ہماری مظلومیت پر ہاتھ رکھنے آ جائے, کون ہے ہمارے انصاف کے لیے عمر بن خطاب بن کر پھر سے جو ہے نا نچھاور ہو جائے ہم پر. تم لوگ ہو کہ راتوں میں جاگ کر یوٹیوبر بن کر دعوتوں میں کھا کر حرام کا کھا کے رات کو 2-3 بجے تک جگ کے دن تمام سو کے جمعے کو دیر سے آ کے مسجدوں کو ویران کر کے تم سمجھتے ہو کہ وہ سابیہ قیامت نہ تم سے اور مجھ سے سوال نہیں کرے گی, برابر کرے گی. تمہاری جوانیوں کو للکار ہے, یاد رکھنا اس بات کا. اب تک کہ آصفہ کا قتل ہوا تم نے کچھ نہیں کیا, پہلو خان کا قتل ہوا تم نے کچھ نہیں کیا. آج تمہارے نگاہوں کے سامنے سارا دلی لرز رہا ہے, سارا ہندوستان لرز رہا ہے, لیکن حیدرآباد کے نوجوان بیچارے مظلوم. تم میں تو مظلوم کہنے سے ذرا زبان کو روک لو, تم ظالم ہو. تم یہ جملہ صحیح ہے تمہارے لیے, تم ظالم ہو. جس قوم کے اندر دل کے اندر احساس نہ ہو, جس قوم کے دلوں کے اندر انسانیت نہ ہو, وہ قوم بے حس اور مردوں میں شامل کر لی جاتی ہے. اور تمہارا عالم آج یہی بنا دیا گیا ہے. کیا تھوڑی دیر کے لیے کیا جاتا ہے تمہارا؟ 2 گھنٹے تک یوٹیوب دیکھتے ہو, کچھ نہیں جاتا. 4 گھنٹے تک فیس بک کھنگال دیتے ہو, کچھ نہیں جاتا. واٹس ایپ پر ادھر ادھر کی چیٹنگ کرتے ہوئے تمہارا کچھ نہیں جاتا. اگر اس بہن کے بارے میں لکھ دیا ہر نوجوان, 20 کروڑ لوگ سارے کے سارے نوجوان مل کر کے لکھ دیا جائے کہ ہم جب تک کہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ قاتلوں کو پھانسی نہ ہو جائے سابیہ کے, ہر نوجوان اپنے پیج سے, اپنے جو نا فیس بک چینل سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر ہم پورے ہندوستان میں اگر اس بات کو پھیلا دیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والی جو ہے سلمہ بھی بچ جائے اور گیتا اور سیتا بھی بچ جائے انشاءاللہ العزیز. کب ہوگا؟ تم اٹھتے ہی نہیں نا یارو. بزدلی چہرے تمہارے دیکھو ذرا, ایسا دکھتا کہ قید خانے سے لا کے یہاں بٹھا دیے, کھانا ہی نہیں دیے صبح سے. صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ جمعے کے دن جب آتے تو چہرے پر متانت, آنکھوں میں تیزی اور بہترین متانت کے ساتھ چل کر آیا کرتے تھے, اور بڑی طاقت اور سرخری اور مسکراتے ہوئے چہروں پر ایک جو ہے نا تمنا, ایک آرزو لیے ہوئے, اپنے چہروں کو چمک دمک میں لائے ہوئے صحابہ کرام جمعے کا خطبہ سنتے اور مسجد میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے, اور جب بازاروں میں وہ پھیل جاتے, منتشر ہو جاتے, تو ہر غلط پروگرامنگ بنانے والے کی پروگرامنگ ملیا میٹ ہو جاتی. تم جو ہے جمعے کی نماز کے بعد پروگرام یہ رہتا, جمعے سے پہلے میاں نہیں کھلی کتے دیکھو جمعے کے فوری بعد پہنچ جائیں گے, کون کون آ رہے ہیں بلا لو. تم تو کھانے کے دیوانے ہیں نا, تم کھانے کے دیوانے ہو گئے, غیر قوم تم کو کھا جا رہی, تم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا. جاگو جاگو, یاد رکھو کل ہم رہیں یا نہ رہیں یہ آواز تو گونجتی رہے گی, لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم کہ جب تک کہ تم اپنے اندر ایک زندہ قوم نہ بن جاؤ انقلاب بپا نہیں ہو سکتا. جب تک کہ تم کچھ کرنے کا عزم لے کر اللہ کے گھروں کو فجر سے لے کر عشاء تک نہ بھر دو کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک کہ تم جمعے کا خطبہ سن کر اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر کے نہ اٹھو تب تک کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تل تل کر کے مارے جاؤ گے, تڑپتے رہو گے, سنتے رہو گے, ہائے کرتے رہو گے, وائے کرتے رہو گے. تمہاری دعائیں, تمہارا جو ہے نا سننا اللہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. اس کے لیے کچھ تدابیر ہے نا, وہ کرنا پڑتا پھر ہے نہیں. جاگو, وقت ہے میاں, آج بھی وقت ہے, یاد رکھو آپ. جاگو اور جا کر کے ذرا 2 چیزیں کرو آج انشاءاللہ. اس کے بعد ذرا رابطے میں بھی آنا, وہ دیکھنے کے بعد, وہ پڑھنے کے بعد فون کر کے یا آ کے مل کے بولنا آپ نے جو کہا تھا ہم نے دیکھا سنا, سبحان اللہ, اس کے اوپر ہم کچھ عمل بھی کریں گے. یہ ہوا مسلمانوں سے تال میل. بس جمعے کو جمعہ آخری وقت میں آنا, آدھا خطبہ ہونے کے بعد کیا بولے نہیں معلوم, کیا سنے نہیں معلوم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دروازہ کھل گیا باہر. ہمارا حال تو اتنا ہی ہے نا. تو یہ قوم سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے انقلاب کی؟ کچھ لگائی جا سکتی ہے نہیں. کھڑے رہو ابھی,
पिंजड़ियों में दम, कमर में दम पैदा करो और गर्दनों को ज़रा ताकतवर बनाओ ऐसी। कोई अगर मारा तो समझ में आ जाना किसी मुसलमान की गर्दन को मार रहा हूं मैं। हमारा हाल तो ऐसा है कि कान अगर दबा के पकड़ लिया तो ज़मीन पे बैठ जाते हैं हम। नहीं, ज़नखापन बोलते हैं इसको, औरतपन नहीं। औरतों को बदनाम नहीं करना, नौज़ बिल्ला। ज़नखापन मालूम, हिजड़ापन बोलते हैं। ज़नखे वो तो हिजड़ों को बोलते। वो लगा रहते ऐसे नरम नाजुक, मर्द होते हुए भी चाल में ज़रा नज़ाकत, बाला बना के ऊपर से वो फिरेमा लगा के, ऐसे वैसे मुस्कुराहटा करके, चेहरे को ज़रा बार बार धो के, चेहरा चमकदार बना के, खूबसूरत चेहरा लेके। तुमको क्या ज़रूरत है जी? मर्द है हम अल्हम्दुलिल्लाह, काला भी है तो मर्द है, गोरा भी है तो मर्द है अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द की शान को अल्लाह ने कुछ और बनाया, लेकिन हमने उसे तब्दील कर दिया। आज उठो, कम से कम उस बहन के लिए उठो, उन माँ बाप के सहारे के लिए उठो, उन माँ बाप के दर्द में शामिल होने के लिए उठो, ताकि दोबारा कोई दुश्मन किसी बहन की इस्मत पर हाथ डालने के लिए 50 मरतबा सोचे और ये समझ में आ जाए हिंदुस्तान के उन लफंगों और गुंडों को कि अब उम्मत मुस्लिमा जाग चुकी है इस सरजमीन के ऊपर, अब हमारी दाल नहीं गलने वाली इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और होगा, तुम उठ के तो खड़े रहो। इनक़िलाबी रसूल की इनक़िलाबी मेरे नबी ने 35,000 के लश्कर के सामने अरबों के अकेले तौहीद का परचम लेके पूरी कौम को मुखातिब किया था। वो इनक़िलाबी रसूल के इनक़िलाबी उम्मत है। तुम जबान से नारे तो निकालो, अल्लाह की मदद आसमान से आएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। या अल्लाह, हमारी नमाजों में कोताही है मेरे पाक परवरदिगार, उन नमाजों की कोताहियों को दूर फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह, फजर की नमाज में मस्जिदों को भरने वाला बना दे मेरे पाक परवरदिगार। फजर की नमाज के भरने से इनक़िलाब आता है अल्लाह, उस इनक़िलाब को बपा कर दे मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, मेरे नौजवान शाहीन हैं अल्लाह, इस उम्मत के नौजवान अबाबिल हैं अल्लाह, सिर्फ इनको नींद से जगा दे मेरे गफूर रहीम, सिर्फ इनको नींद से जगा दे। ये शाहीन भी बन जाएंगे, ये अबाबिल भी बन जाएंगे, ये दुश्मन पर कैसे टूट पड़ना है वो भी जानते हैं मेरे अल्लाह। इनकी सुस्तियों को, इनकी काहलियों को दूर फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, 5 वक्त का नमाजी बना दे अल्लाह, कुरान पढ़ने वाला बना दे अल्लाह, अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे अल्लाह, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने वाला बना दे अल्लाह। या अल्लाह, सूदी निज़ाम को ख़त्म करने वाला बना दे अल्लाह। ये झंडा परस्ती, ये पीर परस्ती, ये खबर परस्ती के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने वाला बना दे अल्लाह। खालिसतन तौहीद पर चलने वाला बना दे अल्लाह, रिसालत के पैगाम को आम करने वाला बना दे अल्लाह। या अल्लाह, जब तक जिए ईमान पर जिए, खातिमा हूँ तो ईमान पर होए मेरे पाक परवरदिगार। तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।